فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 140، 7ویں فصل، والدین ولد رسول خدا اور ائمہ اطہار کے قرابت داروں کی تعویل کا بیان۔ خلاق عالم فرماتا ہے، سورہ بلد پارہ نمبر 30 آیت نمبر 3، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باپ اور اس کی اولاد کی، بعض مفسروں نے کہا ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم ہے اور وما ولد سے ان کے لڑکے ہیں، خود وہ نبی ہوں یا ان کے اوصیاء۔ بعضوں نے کہا کہ والد سے مراد جناب ابراہیم اور والد ان کی اولاد سے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ ہر باپ اور اس کی اولاد مراد ہے۔ ابن شہر عاشوب نے سلیم ابن قیس سے روایت کی کہ والد رسول خدا اور وما ولد سے مراد آپ کے اوصیاء اور اولاد ہیں۔ اور تفسیر محمد بن علیاش اور کافی میں بسند ہے معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ والد حضرت علی علیہ السلام ہیں، وما ولد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ ایزن بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے اس ارشاد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ آیت نمبر 2 سورہ مذکور کی تفسیر میں روایت ہے کہ وَبَلَد سے مراد جناب رسول اللہ اور حضرت علی مراد، اور وما ولد سے مراد حضرت علی کی اولاد ہیں۔ اور کافی میں بسند معتبر ازبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب امیر المومنین سے اس آیت پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 14 کی تفسیر دریافت کی، فرمایا وہ والدین جن کا شکریہ ادا کرنا خدا نے واجب قرار دیا ہے، دو پدر ہیں جن سے علم پیدا ہوئے اور حکمت ان سے میراث میں ملی ہے، اور لوگ ان کی اطاعت پر معمور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا الی المصیر، یعنی بندوں کی بازگشت میری طرف ہے، اور اس تعویل کی دلیل لفظ والدین ہے۔ پھر جناب امیر نے کلام کا رخ اول و دوم کی طرف موڑ کر فرمایا، یعنی اگر یہ لوگ تم سے مجادلہ کریں تو تم شرک اختیار کرو، یعنی وصیت میں دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرو۔ خدا نے تمہیں جس کو وصی بنانے کا، وصیت میں دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرو، خدا نے تمہیں جس کو وصی بنانے کا حکم دیا، یعنی علی بن ابی طالب کے ساتھ، تو اے رسول تم ان کی بات مت مانو اور ان کا کہنا نہ سنو۔ پھر حضرت نے کلام کو والدین کی طرف پھیر دیا اور فرمایا ان کی فضیلت سے لوگوں کو آگاہ کر دو اور ان کی اطاعت کا لوگوں کو حکم دو۔ یہ ہے خدا کی اس ارشاد کا مطلب۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 15، یعنی خدا کی طرف پھر حضرت نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور والدین کی نافرمانی اور مخالفت مت کرو، کیونکہ ان کی رضامندی خدا کی رضامندی کا سبب ہے اور ان کا غضب خدا کے غضب کا سبب ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ مشکل خبروں اور عجیب و غریب راز و نم سے ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ جسمانی باپ ماں کا حق اس جہت سے ہے کہ دنیا کی فانی اور جلد ختم ہونے والی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے دنیا کے فانی مال سے کچھ میراث مل جائے جس سے شاید اس فانی زندگی میں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن دو روحانی باپ جو پیغمبر اور امام ہیں، اور وہ آخرت کی ابدی اور روحانی زندگی کا سبب ہیں، اس لیے کہ ایمان و معرفت و عبادت کا سبب ہوتے ہیں، جو بہشت کی ابدی
نعمتوں کا باعث ہے، اور ان کی جو میراث ہے وہ ربانی حکمتیں جن کا اثر انسان کی ذات کے ساتھ ابدالآباد تک رہتا ہے، لہٰذا ان کا حق بہت بلند اور ان کے حق کی رعایت بہت زیادہ لازم ہوگی، کیونکہ لفظ فقط والد کا ذکر کوئی ترجیح کا باعث نہیں، اس لیے کہ والدین کا اطلاق باپ اور ماں پر غالب طور سے مجازی ہے۔ اس بنا پر لفظ والد کی تعویل میں اس کا اطلاق روحانی باپ پر تجویز ہوا ہے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے پر ترجیح نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہ معنوی ترجیحیں جن کا ذکر ہوا والد روحانی کی تربیت اور حدیث کے اشکالات کا دفعہ ہم نے کتاب بحار الانوار میں کر دیا ہے۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ تفسیر فرات میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کی اس قول کی تعویل میں روایت کی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا اور علی بن ابی طالب دو باپ ہیں، اور ذی القربہ سے مراد حسن و حسین علیہم السلام ہے۔ تفسیر امام حسن عسکری میں اس قول حق تعالیٰ کی تفسیر میں مذکور ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83، یعنی جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے بہترین والدین اور تمہارے شکر و نیکی کے سب سے زیادہ مستحق محمد و علی علیہ السلام ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول خدا سے سنا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اور ان پر ہمارا حق ان کے باپ ماں سے جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم ان کو آتش جہنم سے رہا کریں گے اگر وہ ہماری اطاعت کریں گے، اور جنت میں ان کو لے جائیں گے جو مقام قرار دیا ہے، اور ہم ان کی خواہشات کی بندگی سے نکال کر بہترین آزادوں سے ملا دیں گے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ اس امت کے دو باپ محمد و علی علیہ السلام ہیں جو ان کی کجی کو سیدھا کرتے ہیں اور دردناک عذاب سے ان کو نجات دیتے ہیں اگر وہ ان کی اطاعت کرو، اور ان پر بہشت کی ابدی نعمتیں مباح کرتے ہیں اگر وہ ان کی موافقت کریں۔ اور جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد و علی علیہ السلام اس امت کے دو باپ ہیں، لہٰذا کیا کہنا اس کا جو ان کے حق کو پہچانے اور ہر حال میں ان کا فرما بردار رہے، خدا اس کو بہترین اہل بہشت قرار دے گا اور اپنی خوشنودی اور نوازشوں سے اس کو سعادت مند کرے گا۔ اور جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے سب سے افضل دو باپ محمد و علی کے حق کو پہچانے اور ان کی اطاعت کرے، جیسا کہ اطاعت کا حق ہے، تو روز قیامت کہا جائے گا کہ بہشت کی وسعت و نعمتوں میں جس جگہ چاہے ساکن ہو جائے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اولاد کے باپ ماں کا حق اس پر اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے نیکی کی ہے، تو محمد تو علی علیہ السلام کے احسانات اس امت پر ان کے باپ ماں سے بھی زیادہ بلند و برتر ہیں، لہٰذا یہ دونوں حضرات امت کے دو باپ ہونے اور حقوق کی رعایت میں بہت زیادہ مستحق ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کی قدر و عزت کو جانے تو اس کو چاہیے کہ غور کرے کہ اس کے سب سے افضل دو باپ محمد و علی علیہ السلام کی اس کے نزدیک کیا قدر و منزلت ہونی چاہیے، یعنی جس قدر ان حضرات کی اس کے نزدیک قدر و منزلت ہوگی اسی لحاظ سے اس کی قدر و عزت پیش خدا ہوگی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے افضل باپ محمد و علی علیہ السلام کے حق کی رعایت کرے تو اس نے اگر اپنے ماں باپ اور تمام بندوں کے حقوق ضائع کی ہوں گے تو اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا، اس لیے کہ وہ دونوں بزرگوار اس کے باپ ماں اور دیگر بندوں کو روز قیامت اس سے راضی کر لیں گے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اسی قدر نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے جس قدر نماز گزار اپنے افضل دو باپ محمد و علی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات سے کراہت نہیں کرتا کہ اس کے ماں باپ سے جن سے وہ پیدا ہوا ہے لوگ ان کی اولاد ہونے سے انکار کریں؟ لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں ہے، خدا کی قسم ضرور برا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا شخص کوشش کرتا ہے کہ اس کے دونوں باپ محمد و علی نے جو اس کے باپ ماں سے افضل ہیں لوگ اس کے باپ ہونے سے انکار کریں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں محمد و علی علیہ السلام کو اس قدر دوست رکھتا ہوں کہ اگر میرے اعضاء ایک دوسرے سے جدا کر دیں یا ان کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کریں تب بھی میں ان کی محبت ترک نہیں کر سکتا۔
حضرت نے فرمایا وہ حضرات تم کو تمہاری محبت کے مطابق جزا دیں گے اور روز قیامت خدا سے تمہارے لیے کرامتوں اور بلند درجوں کی استدعا کریں گے جن کا ایک حصہ تمہاری لاکھ گنا محبت کے درجے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے نزدیک اس کے دینی دو باپ محمد و علی علیہ السلام نسبی ماں باپ ہیں زیادہ محبوب ہوں گے، خداوند عالم کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہ ہوگی۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں دینی باپ محمد و علی علیہ السلام کی اطاعت کو اپنے دونوں نسبی باپ ماں کی اطاعت پر ترجیح دیتا ہے، خداوند عالم اس سے خطاب کرتا ہے میں نے تجھ کو اختیار کیا اور تیرے دونوں دینی باپ کے روبرو شرف و عزت عطا کی جیسا کہ تو نے اپنے نسبی باپ ماں کے مقابلے میں ان کی محبت اختیار کر کے اپنے تئیں شرف و عزت دیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ قول حق تعالیٰ و ذی القربہ کے مطابق وہ بزرگوار تمہارے دینی اقربا ہیں، خدا نے تم کو حکم دیا کہ ان کے حق کو پہچانو جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے، اور اے امت محمد اسی طرح تم سے عہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو پہچانو جو محمد کے بعد ائمہ معصومین ہیں، اور جو لوگ دین کے برگزیدہ لوگوں میں سے ان کے مرتبے کے بعد ہیں یعنی شیعہ حضرات۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ ماں کے حق کی رعایت کرے خدا بہشت میں اس کو 1000 درجے کرامت فرمائے گا، جس کے 2 درجوں کے درمیان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی 100 سال کی راہ ہوگی۔ اس میں ایک درجہ چاندی کا، دوسرا سونے کا، پھر مروارد کا، پھر زبرجد کا، پھر زمرد کا، اور دوسرا مشک کا، پھر دوسرا عنبر کا، اور دوسرا کافور کا۔ اس طرح ہر درجہ مختلف قسم کا ہوگا۔ اور جو شخص محمد و علی علیہ السلام کے حق کی رعایت کرے گا خداوند عالم اس کے ثوابات اور درجات اتنا ہی زیادہ بلند کرے گا جس قدر اس کے نسبی باپ ماں پر محمد و علی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے بعض عورتوں سے فرمایا کہ اپنے نسبی باپ ماں کی ناراضی اور غضب زائل کرنے کے لیے اپنے 2 دینی باپ محمد و علی علیہ السلام کو راضی کرو، لیکن ان دونوں دینی باپ کو ناراض کر کے اپنے نسبی والدین کو رضامند مت کرو، کیونکہ اگر تمہارے نسبی والدین تم پر غضبناک ہوں گے تو ان کو تمہارے دینی دونوں باپ بعوض 1000 میں سے ایک جز کے ثواب کے جو ایک ساتھ کی ان کی اطاعت میں تم کو حاصل ہوں گے تم سے راضی کر لیں گے، اور اگر تمہارے دینی دونوں باپ تم پر غضبناک ہوں گے تو تمہارے نسبی والدین ان کو راضی کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمام دنیا کی عبادتوں کے ثواب ان کے غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر اپنے دونوں پدر دینی محمد و علی علیہ السلام کے قرابت داروں کے ساتھ نیکی و احسان کرنا لازم ہے، ہر چند اپنے نسبی والدین کے قرابت داروں کے حقوق ضائع کرنا پڑیں۔ اپنے دونوں نسبی باپ ماں کے عزیزوں کے حقوق کی ادائیگی کے سبب اپنے دونوں نسبی باپ ماں کے عزیزوں کے حقوق کی ادائیگی کے سبب ہرگز اپنے دینی دونوں پدر کے عزیزوں کے حقوق ضائع مت کرو، کیونکہ اس جماعت کا تمہارا شکر ادا کرنا یعنی تمہارے دینی دونوں پدر کے عزیزوں کا بنسبت تمہارے نسبی باپ ماں کے عزیزوں کے شکر ادا کرنے کے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جب وہ محمد و علی کے سامنے تمہارا شکریہ ادا کریں گے تو ان دونوں بزرگوں کی ذرا سی شفقت تمہارے تمام گناہوں کے زائل ہونے کا باعث ہوگی۔ اگر تمہارے گناہ زمین سے عرش تک بھرے ہوئے ہوں گے اور اگر محمد و علی کے سامنے تمہارے نسبی ماں باپ کے قرابت دار تمہارے شکر گزار ہوں جب کہ تم نے اپنے دینی دونوں پدر کے قرابت داروں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے تو ان کا یہ شکر کرنا تمہارے لیے کچھ مفید نہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 پدر دینی محمد و علی علیہ السلام کے قرابت داروں کے حقوق ہم پر بنسبت نسبی والدین کے قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کے زیادہ سزاوار ہے، کیونکہ ہمارے دینی پدر ہمارے نسبی باپ ماں کو ہم سے راضی کر لیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے نزدیک اس کے دینی 2 پدر محمد و علی علیہ السلام کے نسبی ماں باپ کے بنسبت بہت زیادہ عزت و منزلت والے ہوں اور ان بزرگواروں کے قرابت دار ان کے نسبی مادر و پدر کے
قرابت داروں سے زیادہ گرامی ہو، تو حق تعالیٰ اس سے خطاب فرماتا ہے کہ سب سے افضل حضرات کو فضیلت دینے اور ان لوگوں کو اختیار کرنے کے سبب جو سب سے اعلیٰ و بلند ہے، میں بہشت میں جو ہمیشگی کا گھر ہے تجھ کو اپنے دوستوں کا ندیم و مصائب قرار دوں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص سے ممکن نہ ہو کہ دینی و نسبی دونوں طرح کے والدین کے قرابت داروں کے حق کی رعایت کر سکے، لہٰذا اس کو مناسب ہے کہ اپنی دینی دونوں پدر کے قرابت داروں کے حقوق کی رعایت کو اپنے نسبی والدین کے عزیزوں کے حقوق پر مقدم کرے، تو اس سے خداوند بزرگ و برتر روز قیامت فرمائے گا کہ چونکہ تو نے اپنے دینی دونوں پدر کے قرابت داروں کو اپنے نسبی رشتہ داروں پر مقدم کیا، لہٰذا اے میرے فرشتوں تم بھی اس کو میری بہشت میں پہنچانے میں مقدم کرو، اس وقت وہ اس کے لیے جو کچھ بہشت میں نعمتیں مہیا ہوں گی ان میں ہزار ہزار گنا اضافہ کر دیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے دو چیزیں پیش کی جائیں جن میں سے ہر ایک کی قیمت 1000 درہم ہو اور اس کے پاس سے 1000 درہم ہو، اور وہ پوچھے کہ ان دونوں چیزوں میں سے کون ایک میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس سے ایک کے متعلق کہا جائے کہ یہ بنسبت دوسرے کے 1000 گنا رنج رساں اور تکلیف دہ ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ اس کی عقل اس شے کو اختیار کرے گی جو بہتر ہوگی؟ حاضرین مجلس نے کہا کیوں نہیں، ضرور بہتر شے کو اختیار کرے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اسی طرح تمہارے دینی دو پدر محمد و علی علیہ السلام کو اختیار کرنا اس کے ثواب کی بہت زیادتی کا سبب ہے، بنسبت اس کے کہ اپنے نسبی مادر و پدر کو اختیار کرنے کے، کیونکہ اس کے ثواب کی فضیلت ویسی ہی زیادہ ہے جیسے اس کے باپ ماں پر محمد و علی علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا میں آپ کو ایسے شخص سے آگاہ کروں جو نہایت نقصان اٹھانے والوں میں سے؟ حضرت نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ فلاں شخص جس کے پاس 10,000 اشرفیاں تھیں، اس نے ان کے عوض 10,000 درہم قبول کر لیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص 10,000 اشرفیوں کو 10,000 درہم کے عوض بیچتا ہے کیا وہ زیادہ خسارے میں نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ضرور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص سے تم کو آگاہ نہ کر دوں جو اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے اور جس کی حسرت و افسوس اس سے زیادہ ہے کہ اگر سونے کے 1000 پہاڑ رکھتا ہو اور وہ 1000 کھوٹی چاندی کے دانوں کے عوض فروخت کر دے، اس پہلے شخص کی بدقسمتی اس شخص سے زیادہ نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا بے شک ایسا ہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ ضیاء کار اور افسوس کے قابل وہ شخص ہے جو اپنے نسبی باپ ماں کے قرابت داروں کو اپنی دینی دو پدر محمد و علی علیہ السلام کے قرابت داروں کے عوض نیکی و احسان میں اختیار کرتا ہے، کیونکہ محمد و علی علیہ السلام کے قرابت داروں کی فضیلت اس کے نسبی باپ ماں کے عزیزوں کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے جو 1000 کوہ طلا کو 1000 دانے نقرہ پر ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نسبی باپ ماں کے قرابت داروں پر اپنی دینی دو پدر محمد و علی کے قرابت داروں کو اختیار کرتا ہے، خداوند عالم اس کو تمام خلائق کے سامنے روز قیامت اپنے خلتہائے کرامت سے سرفراز فرمائے گا تاکہ تمام خلائق اس کو دیکھے اور اس کو لوگوں میں مشہور فرمائے گا اور تمام بندوں پر شرف بخشے گا سوائے اس کے کہ جو اس افضل میں اس کے مثل ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی عظمت و جلال کو بڑا اور بزرگ سمجھنے کی شرطوں میں ایک شرط یہ کہ تو اپنے دینی دو پدر محمد و علی کو اپنے نسبی پدر و مادر پر اختیار کرے، اور اس کی بزرگی و جلال کو حقیر سمجھنا اپنے نسبی باپ ماں کو اپنے دینی دونوں پدر محمد و علی کے مقابلے میں اختیار کرنا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے بال بچے بھوکے ہوئے اور وہ گھر سے باہر نکلا تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرے۔ اس نے 1 درہم کمایا اور روٹی اور سالن اپنے عیال کے لیے لے کر واپس گھر چلا۔ اثنائے راہ میں محمد و علی کے قرابت داروں میں سے ایک مرد اور ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو بہت بھوکے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دونوں حضرات میرے عیال سے زیادہ سزاوار و مستحق ہیں، اور جو کچھ اس نے خریدا تھا ان کو دے دیا، اور حیران تھا کہ اپنے عیال کو کیا جواب دے۔ اسی فکر میں تھا اور کچھ آگے بڑھا تھا کہ اس نے ایک قاصد کو دیکھا جو اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے اس کا پتہ بتایا تو اس نے اس کو ایک خط اور 500 اشرفیوں کی تھیلی دی اور کہا کہ یہ تمہارے چچا کا بقیہ مال ہے جو مصر میں
مصر میں فوت ہوا ہے اور اس کے 1,00,000 درہم مکہ و مدینہ کے تاجروں کے ذمے باقی ہیں، اور اس سے زیادہ مالیت کی اس کی زمینیں اور جائیداد مصر میں۔ اس شخص نے 500 اشرفیاں لے لیں اور اپنے عیال پر صرف کی۔ رات کو جب سوئے تو محمد و علی کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ تو نے دیکھا کہ ہم نے تجھ کو کس طرح غنی کر دیا، جبکہ تو نے میرے قرابت داروں کو اپنے قرابت داروں کے مقابلے میں اختیار کیا۔ اس کے بعد ان مکہ و مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہر ایک نے جن کے ذمے اس فوت شدہ شخص کے 1,00,000 درہم باقی تھے، خواب میں محمد و علی کو دیکھا کہ وہ حضرات فرماتے ہیں اگر تم نے فلاں شخص کے چچا کی میراث میں سے جو تمہارے اوپر واجب الادا ہے اس کو صبح کے وقت ادا نہیں کیا تو ہم تم کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو برباد کر دیں گے اور تمہارے تمام مال و اسباب زائل کر دیں گے اور تمہاری شان و شوکت مٹا دیں گے۔ صبح ہوتے ہی ان میں سے ہر ایک شخص نے جس کے ذمے اس کے چچا کی رقمیں باقی تھیں اس شخص کو لا کر ادا کی، یہاں تک کہ اس کے پاس 1,00,000 درہم جمع ہو گئے، اور مصر میں جس کے پاس اس متوفی کا مال باقی تھا ان میں سے ہر ایک کو محمد و علی علیہ السلام نے خواب میں سختی کے ساتھ حکم دیا کہ جلد سے جلد اس شخص کے میراث کا مال اس کے پاس پہنچا دو۔ پھر اسی شخص کو خواب میں آ کر خوشخبری دی کہ تو نے دیکھا خدا کی قدرت کو کہ ہم نے مصر میں ہر شخص کو حکم دے دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد تیرے چچا کا سارا مال جو ان کے ذمے باقی ہے تیرے پاس پہنچا دیں، اور کیا تو یہ بھی چاہتا ہے کہ حاکم مصر کو ہم حکم دیں کہ تیرے چچا کی املاک کو زمین فروخت کر کے تیرے پاس بھیج دے تاکہ اس کے عوض میں تو مدینے میں مدینے میں املاک خرید لے۔ تو اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ اور یا امیر المومنین۔ پھر حاکم مصر کو ان حضرات نے خواب میں حکم دیا تو اس کی تمام جائیداد اور زمینیں 3,00,000 درہم کے عوض فروخت کر کے ساری قیمت اس شخص کے پاس مدینے میں بھیج دی، اور وہ مدینے کے تمام مالداروں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ پھر جناب رسالت مآب نے خواب میں اس سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، چونکہ تو نے اپنے قرابت داروں پر میرے قرابت داروں کو ترجیح دی، اس لیے دنیا میں تیرے لیے اس کا عوض یہ تھا کہ جو ہم نے تجھ کو عطا فرمایا، اور آخرت میں ہر دانے کے بدلے جو تو نے ہمارے قرابت داروں کو دیا تھا 1,000 قصر تجھ کو عطا کروں گا، جس میں سب سے چھوٹا قصر اس تمام دنیا سے بہت بڑا ہوگا، اور اس میں کی ہر سوئی یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا اور کچھ دنیا میں ہے دنیا میں سب سے بہتر ہے۔ ایزن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے سورہ رحمان کی تفسیر میں فرمایا کہ رحمان مشتق ہے رحمت سے، بعض نسخوں میں ہے کہ رحم سے مشتق ہے، اور حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ جناب رسول خدا سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں ہوں رحمان، اور اپنے لیے ایک نام اپنے ناموں سے اشتقاق کیا اور اس کا نام رحم رکھا۔ جو شخص میرے رحم سے وصل کرتا ہے میں اس کو اپنی رحمت سے وصل کرتا ہوں، اور جو شخص میرے رحم کو قطع کرتا ہے میں اسے اپنی رحمت منقطع کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا رحم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے ہر قوم کو ترغیب دی کہ اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ حضرت نے فرمایا کیا ترغیب دی ہے کہ اپنے کافر عزیزوں کے ساتھ صلہ رحم کریں اور اس کی تعظیم کریں، جس نے اس یعنی خدا کو حقیر سمجھائے کہا نہیں، لیکن ان کو اپنے مومن عزیزوں کے ساتھ صلہ رحم کی ترغیب دی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا صلہ رحم ان پر واجب قرار دیا اس لیے کہ ان کا نسب ان کے باپ ماں سے متصل ہوتا ہے؟ کہا ہاں۔ یا اے رسول خدا کے بھائی، حضرت نے فرمایا تم تو معلوم ہوا کہ صلہ رحم میں مادر و پدر کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، اس لیے کہا ہاں اے برادر رسول خدا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان کے باپ ماں نے دنیا میں دنیا کی تکلیفوں اور برائیوں سے ان کی حفاظت کی ہے، اور یہ چند نعمتیں ہیں زائل ہونے والی اور چند تکلیفیں ختم ہونے والی، اور جناب رسول خدا ہمیشہ کی نعمتوں کی جانب لے جا رہے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو ان دونوں میں کون سی نعمت عظیم تر ہے؟ اس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بہت بڑی اور عظیم تر ہے۔
تو حضرت نے فرمایا کیوں کر جائز ہے کہ حضرت اس کے حق کے ادا کرنے کی ترغیب دیں جس کے حق کو خدا نے حقیر شمار کیا، اور ترغیب نہ دیں اس کے حق کے ادا کرنے کی جس کے حق کو خدا نے بزرگ اور برتر قرار دیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے، تو تب حضرت نے فرمایا کہ حق رسول خدا عظیم تر ہے، حق رسول خدا عظیم تر ہے باپ ماں کے حق سے، اور ان کے قرابت داروں کا حق حق رحم عظیم تر ہے باپ ماں کے حق سے، لہٰذا رسول خدا کا رحم زیادہ بلند ہے اور ادا کرنے کے لیے اور بہت سخت ہے قطع کرنے میں، لہٰذا عذاب اور کل عذاب اس شخص کے لیے جو اس کو قطع کرے، اور جہنم اور عظیم عذاب ہے اس کے لیے جو اس کی حرمت کی تعظیم قطع کرے۔ شاید تم کو نہیں معلوم کہ جناب رسول خدا کی حرمت خدا کی حرمت ہے، اور خدا کا حق عظیم تر ہے اس کے علاوہ تمام منعموں سے، کیونکہ ہر منعم جو اس کا غیر ہے نعمت نہیں دیتا مگر اسی کی توفیق سے۔ اور خداوند عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم پر میری رحمت کس قدر ہے؟ جناب موسیٰ نے عرض کی کہ تیری رحمت مجھ پر میری ماں کی رحمت کی طرح ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری ماں نے تم پر رحم نہیں کیا ہے مگر میری رحمت کی زیادتی کے سبب سے، کیونکہ میں نے اس کو تم پر مہربان کیا تھا، اور میں نے اس کو ایسا بنایا تھا کہ وہ اپنی میٹھی نیند تم پر قربان کرتی تھی تاکہ تمہاری پرورش ہو۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ اور دوسرے لوگ تمہارے لیے یکساں ہوتے۔ اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ میرا کوئی بندہ اس قدر گناہ کیے ہوتا ہے جو تمام آسمانوں کے کناروں کو گھیر لیتا ہے، اور میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اور پرواہ نہیں کرتا۔ موسیٰ نے عرض کی کہ پالنے والے تو کیوں پرواہ نہیں کرتا؟ اور ارشاد ہوا کہ ایک نیک عادت کے سبب سے جس کو میں دوست رکھتا ہوں، اور وہ خصلت وہ ہے کہ اپنے برادران مومن کو دوست رکھتا ہے اور ان کے حالات کو معلوم رکھتا ہے اور ان کو اپنے ذات کے برابر قرار دیتا ہے اور ان سے غرور نہیں کرتا۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور پرواہ نہیں کرتا۔ اے موسیٰ، فخر کرنا میری چادر ہے اور دوسروں کا غرور کرنا میرے آزار کا سبب ہے، اور جو شخص ان دونوں صفتوں میں مجھ سے مقابلہ کرتا ہے اس کو میں اپنے آتش غضب سے معذوب کرتا ہوں۔ اے موسیٰ، من جملہ میری تعظیم کے یہ ہے کہ میں نے دنیا فانی کی دولت اس کو دی ہے تو وہ میرے بندہ مومن کو عزیز رکھے تاکہ اس کا ہاتھ دنیا کے مالوں سے کوتا رہے، اور اگر وہ اس مومن سے تکبر کرتا ہے تو گویا اس نے میری عظمت و جلالت کو سبک قرار دیا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رحم جس کو خدا نے رحمان سے مشتق کیا ہے وہ رحم محمد ہے، اور خدا کی عظمت کا جاننا محمد کی عظمت کا جاننا ہے، اور محمد کو عظیم جاننا آپ کے رشتہ داروں اور عزیزوں کو عظیم جاننے سے ہے۔ بے شک ہمارے شیعوں میں سے ہر مرد مومن اور زن مومنہ محمد کے رحم میں سے ہے، اور ان کی تعظیم محمد کی تعظیم ہے، لہٰذا اس پر افسوس ہے جو رحم محمد کی کچھ بھی شک کرے، اور خوشحال اس کا جو حرمت محمد کو عزیز رکھے اور آپ کے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحم کرے۔ کافی اور تمام کتابوں میں بہت سی حدیثوں میں خداوند کریم کے اس ارشاد پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 41 کی تفسیر میں منقول ہے کہ ذی القربہ سے مراد ائمہ معصومین ہے کہ مال خمس کا نصف امام وقت کا حصہ ہے اور نصف سادات کے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ ایزن بہت سی حدیثوں میں آیا ہے انفال پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 7 کی تفسیر میں روایت کی کہ ذی القربہ سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ ایزن اخبار کثیر میں پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 6 اولو الحرم اور آئزہ ان میں سے بعض کتاب خدا میں بعض سے زیادہ مستحق ہیں کے بارے میں روایت ہے کہ یہ آیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی امامت و امارت و خلافت کے بارے میں ہے کہ یہ عہدہ فرزند کو پہنچتا ہے، بھائی یا چچا کو نہیں پہنچتا، اور بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ پیغمبر کے قرابت داروں اور اعزا دوسروں کی بانسبت زیادہ حقدار ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم اور عیاشی میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں، یعنی وہ لوگ جو اس چیز کو وصل کرتے ہیں جس کے وصل کرنے کا خدا نے
حکم دیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا آل محمد کا رحم عرش الہی سے لپٹا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا وصل کر اس سے جو شخص مجھے وصل کرے اور قطع کر اس سے جو مجھے قطع کرے، اور یہ آیت دوسرے قرابت داروں میں جاری ہے۔ معنی الاخبار میں روایت کی ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں سے ائمہ علیہ السلام کا رحم اور مومنوں کے رحم بھی قیامت کے روز عرش کو پکڑ کر کہیں گے کہ خدا بندہ اپنی رحمت اس سے وصل کر جس نے ہم کو وصل کیا ہو، اور اپنی رحمت کو قطع کر اس شخص سے جس نے ہم کو قطع کیا ہو۔ اس وقت خدا فرمائے گا کہ میں رحمان ہوں اور تو رحیم ہے، میں نے تیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جس نے تجھ کو وصل کیا ہوگا میں اپنی رحمت اس سے واصل کروں گا، اور جس نے تجھ کو قطع کیا ہوگا میں اپنی رحمت اس سے قطع کروں گا۔ اس سبب سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم ایک رشتہ ہے جو خدا اور بندوں کے درمیان قائم ہے، اور عیاشی نے اس آیت کی تعویل میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اس آیت میں صلہ رحم داخل ہے، اور اس کی انتہائی تعویل ہم اہل بیت کے بارے میں تیرا صلہ و احسان ہے۔ ابن شہر آشوب نے تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ ارحام سے مراد قرابت داران پیغمبر ہیں اور ان کے سردار اور بزرگ امیر المومنین ہیں۔ خدا نے ان کی مودت کا حکم فرمایا ہے، اس حکم کی مخالفت کی جس پر مامور ہوئے تھے، اور تفسیر فرات میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت جناب رسول خدا اور ان کے قرابت داروں کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ہر سبب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے اس کے جس کا سبب اور نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک منتہی ہوتا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اکثر قاریوں نے والاحرام میں فتح زبر کے ساتھ پڑھا ہے، اور حمزہ نے جو 7 قاریوں میں ایک قاری ہے والا والاحرام کسرہ زیر کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن ان دونوں حدیثوں کی بنا قرات اول پر ہے، یعنی رحم قطع کرنے سے پرہیز کرو۔ عیاشی نے اس آیت پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 90 کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی عقائد میں افراد و تفرید کے درمیان درجہ اوسط مثل جبر و تفویض کے درمیان امر بین الامرین اوسط 2 معاملات کے وسط میں، اور احسان کا حکم دیا ہے جس سے مراد عبادات میں خلوص یا بندوں کے ساتھ نیکی اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی، یعنی اپنے رشتہ داروں کو وہ چیز دینا جس کی ان کو ضرورت، اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی زیادتی، اور منکر یعنی قوت غضبی کی مطابقت میں افراد سے، اور بے معنی سے یعنی خلق خدا پر جبر و تشدد اور غلبہ کرنے سے۔ یہ معنی مفسرین کے ظاہر الفاظ کے مطابق ہیں۔ حضرت نے فرمایا عدل محمد ہیں جنہوں نے عدالت کی بنیاد قائم کی، اور احسان علی بن ابی طالب ہیں جنہوں نے شریعتوں اور عبادتوں کو خلائق پر تمام کیا، اور فرمایا کہ عطائے ذی القربہ سے ہماری قرابت ہے، جس کے ذریعے سے خدا نے بندوں کو ہماری مودت کو اور ہمارے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور ان کو فحشاء اور منکر اور بغی سے منع کیا ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ بغاوت کرنے، یعنی ان کے سوا دوسرے کی طرف لوگوں کو رغبت دینے سے منع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 14 کا آغاز ہم اسی باب یعنی فصل نمبر 7 والدین ولد پیغمبر اور ائمہ کے قرابت داروں کی تعویل سے کریں گے انشاءاللہ۔